السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے سے متعلق امیدیں اور پیش رفت کے درمیان ابھی تک یہ سوال ان آنسرڈ تھا یا اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں مل سکی تھی کہ امریکہ اس جنگ میں داخل کیوں ہوا یا اس جنگ سے حاصل کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے اس سے متعلق ایک بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا ہے اور ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی مقاصد میں سے ایک تھا رجیم چینج، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں ایک مخصوص اور انفیکٹ بڑی حیران کن شخصیت کو اقتدار میں لانا تھا۔ اس شخصیت کا نام ہے ایران کے سابق پریزیڈنٹ محمود احمدی نیاد۔ اب یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے اس پیس کے اندر کہ اس مقصد کے لیے اسرائیل نے احمدی نیاد کے گھر کے اوپر ایک حملہ بھی کیا، اور اس سے حاصل یہ ہونا تھا کہ ان کو نظر بندی جو گھر میں کی ہوئی تھی 2018 سے غالباً اس سے چھڑوانا تھا، لیکن جب یہ حملہ ہوا تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا اور احمدی نیاد نے کہا کہ اب وہ اقتدار میں نہیں آنا چاہتے یا وہ اس پورے پلان کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اب یہ حیران کن اور یہ عجیب کیوں؟ یہ اس لیے کہ ویسے تو احمدی نیاد کے کچھ سالوں سے رجیم کے ساتھ تعلقات خراب تھے، بڑے وہ ناقد بھی رہے کرنٹ رجیم کی پالیسیز کی کہ کرپشن سے متعلق، اور اسی کی وجہ سے ان کو نظر بند بھی کیا ہوا تھا ان کے گھر پر۔ لیکن آئیڈیالوجیکلی اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے بڑے سخت مخالف، اسرائیل کے بڑے سخت مخالف سوچ کے حامل رہے ہیں احمدی نیاد۔ تو ایک ایسے شخص کو جو کہ اتنا ہارڈ لائنر ہو، اتنا سخت گیر ہو امریکہ اور اسرائیل سے متعلق، اس کو اقتدار میں لے کے آنا، یہ جو پلان سارا کا سارا بتایا جا رہا ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز سے متعلق، یہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ سب کچھ ڈسکس کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس کے لیے شہزاد اقبال صاحب، ریما عمر صاحبہ، سلیم صافی صاحب اور عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صافی صاحب، آپ سے سب سے پہلے ہم سمجھنا چاہیں گے سر، احمدی نیاد صاحب ایک بہت ہی دلچسپ نام، ایک بہت ہی غیر معمولی نام جو سامنے آیا ہے۔ اگین وہی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ سالوں میں کافی ناقد رہے ہیں رجیم کے، لیکن جن کی سوچ اتنی سخت گیر ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس دعوے میں کوئی وزن ہے یا امریکہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سٹوری جو ہے یہ من گڑت ہے اور اس کی کوئی بنیاد عقلی نظر نہیں آتی۔ وہ جس طرح آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ احمدی نژاد، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی ٹھیک نہیں تھی، بلکہ خود جب وہ صدر بھی رہے دونوں مرتبہ، تو اس دوران ان کے ساتھ بھی اختلاف کرنے والے بہت رہے، اور ان کے الیکشن کو متنازع چونکہ وہ بن گیا تھا تو اس سلسلے میں ان کو مجلس خبرگان میں بھی بلایا گیا، اور جو رہبر اعظم ہیں وہ بھی ان کے حامی نظر نہیں آتے، ان کے دونوں دور صدارت میں وہ ان کے حامی نہیں تھے۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود جو خود ان کی شخصیت ہے تو وہ بڑے ریجڈ قسم کی شخصیت ہیں، اور وہ انتہائی اینٹی امریکن ہیں، وہ حد درجہ اینٹی اسرائیل ہے۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے۔ ایون عربوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کچھ بہتر نہیں تھے۔ تو اس طرح کے شخص کو آخر کس طرح موجودہ رجیم کا متبادل بنایا جا سکتا ہے؟ اور پھر میں نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ایرانی سسٹم کو، بطور پریزیڈنٹ، بطور میئر، انہوں نے بطور گورنر ایران کے سسٹم کو دیکھا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں اسی طرح کسی بغاوت کے نتیجے میں اقتدار پہ قابض ہونا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جب انہوں نے ظاہری بات ہے کہ یہ دیکھا ہوگا کہ دشمن کے ہاتھوں، اور جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اپنی قوم کا، یہ رائے تو ان کی کانسٹنٹ رہی ہے۔ اپنے ڈومیسٹک ایشوز پہ ان کے اختلافات رہے ہیں، لیکن
امریکہ کی دشمنی پہ اور اسرائیل کی دشمنی پہ اس پہ ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا باقی قیادت کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا کہ احمدی نژاد جیسا آدمی وہ کوئی ساز باز کر سکتے تھے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ, اور یا ان کے پلان کے نتیجے میں صدر بننا چاہتے تھے. وہ اگر ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ ان جیسے لوگوں کے لیے بڑے سے بڑا منصب کیا ہو سکتا ہے, تو وہی صدارت ہے. صدارت 2 مرتبہ انہوں نے کی ہے, اور اگر چاہتے تو تیسری مرتبہ بھی وہ صدارتی انتخاب لڑ سکتے تھے. تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا کہ یہ پلان انہوں نے امریکیوں کے ساتھ مل کے بنایا ہوگا. تو پھر مقصد آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت اس پیس کا, اس آرٹیکل کا؟ وہ ظاہری بات ہے کہ ان کا جو بنیادی ہدف تھا رجیم چینج کا وہ تو ناکام ہو گیا ہے. تو اس کے لیے امریکی مختلف عذر تلاش کرتے رہتے ہیں. تو کبھی ایک طرح کے, کبھی دوسری طرح کے, کبھی کہتے ہیں ہم نے رجیم چینج کر لیا ہے, کبھی دوسری طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک یہ کہانی گڑھ لی ہے کہ جی ہمارا جو ہارس تھا وہ احمدی نژاد تھے. بیسکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ احمدی نژاد ٹروجن ہارس تھے ہمارے ایران کے اندر, لیکن وہ آپ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. عمر چیمہ صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سلیم صافی صاحب سے؟ لینا میں تو فرینکلی اس صدمے سے نہیں نکل پا رہا. یعنی میرے لیے یہ ایک بہت ہی شاکنگ سٹوری ہے, اور میرے خیال ہے کہ صافی صاحب جو ہے نا انہوں نے یعنی کہ ابھی کچھ معلومات ہیں جو میں شیئر کروں گا, ہو سکتا ہے کہ صافی صاحب کو بھی وہ پلازیبل لگیں. میں نے اتفاق سے میں اس ٹائم جاگ رہا تھا, اور میں نیو یارک ٹائم کا سبسکرائبر بھی ہوں, اور وہ جب نوٹیفیکیشن آیا نا یہ سٹوری اپلوڈ ہوئی ہے, تو میں ایک سے دم مجھے بڑا دھچکا لگا کہ احمدی نژاد کہ بروٹس Q2 کہ یہ کیا معاملہ ہے. جو ایک سب سے قسم کا ہارڈ لائنر اور سٹرانگ قسم کا کریٹک, اور وہ بندہ کہ جو ہولوکاسٹ کا ڈینائر ہے, ٹھیک ہے, وہ بندہ یعنی کہ اس پہ الزام آ رہا ہے کہ یہ he was hands in glove with Israel and America. اچھا اب یہ ہے کہ بظاہر ڈیفینیٹلی یہ چیز جو ہے نا بڑی انبلیویبل لگتی ہے, لیکن اس میں کچھ چیزیں آئیں اور جس سے سوالیہ نشان مزید اس پہ سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیو یارک ٹائم سے پہلے یہ سٹوری اٹلانٹک میگزین نے دی, اور انہوں نے کوئی 2 ماہ پہلے سٹوری دی, اور اس سٹوری میں یہ اینگل نہیں تھا کہ رجیم چینج میں یہ ان کا ٹروجن ہارس تھا. اس میں یہ اینگل تھا کہ یہ جو احمدی نژاد جس بلڈنگ میں رہ رہا تھا یا ادھر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اسرائیل نے, وہ بیسیکلی ایک جیل بریک آپریشن تھا. یعنی کہ اس سے کوئی سوال کھڑے ہوئے تھے, لیکن جواب جو ہے نا ابھی آ کر آ رہے. تو وہ یہ تھا کہ یہ اس ٹائم ایک جیل بریک آپریشن تھا. مقصد یہ تھا کہ جو پاسداران انقلاب کے گارڈز ہیں ان کو یعنی کہ ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے. احمدی نژاد ان کا ٹارگٹ نہیں تھا, وہ جن کے حصار میں تھا, کیونکہ کچھ دیر سے انہوں نے یعنی کہ اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ کر دی تھی. اور بقول اسی میگزین کے کہ ان سے یہ جب یہ جنگ سے پہلے جو ادھر ایران میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو احمدی نژاد سے فون بھی لے لیا گیا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ان کی نظر میں وہ ایک مشکوک شخص تھے. اچھا اب ذرا تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ پہ لے جاؤں کہ ان کا جو پرابلم چل رہا ہے, جو ادھر کی جو ان کی یہ جو آیت اللہ تھے پہلے خامنائی تھے ان کے ساتھ بھی بڑا فیوریٹ تھا. یہ اس کو پریزیڈنٹ بنانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار تھا. ایون جو موجودہ والے ہیں مجتبیٰ خامنائی وہ ان کے بڑے سپورٹر تھے. لیکن 2011 سے ان کے درمیان دراڑ پڑنا شروع ہوگی. یعنی کہ یہ خود میرے خیال 2013 تک شاید رہے ہیں, 2 دفعہ انہوں نے پریزیڈنٹ کیا ہے, لیکن وہ دراڑ جو ہے نا وہ بڑھتی گئی. اور یہ پھر ان کو ٹارگٹ بھی کرتے تھے جو رجیم کو اوورآل نا جنرلی وہ کہتے تھے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے یا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اور اس کے بعد اس نے 2-3 دفعہ کوشش کی دوبارہ صدر کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے, اور ہر دفعہ ان کو ان کے انہوں نے کہا کہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتے کہ جدھر یہ ایز اے کینڈیڈیٹ آ سکیں. جس سے تاثر یہ ملتا ہے
کہ احمدی نژاد پاپولر تھا اور انہیں لگ رہا تھا کہ اگر اس کو اجازت دے دی گئی تو یہ صدر بن جائے گا، تو لہٰذا وہ پہلے سٹیج پہ نا وہ چھاننی میں فارغ ہو جاتے تھے، احمدی نژاد کو نہیں بننے دیا جاتا تھا، بلکہ وہ جو علی لاریجانی ہیں جو وہ بھی شہید ہو گئے جو یہ اسرائیل کے اٹیک میں، ایک دفعہ اس نے کہا، اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے تھے، اس نے کہا جی کہ بتایا جائے احمدی نژاد پہ جو الزام ہے نا ان کا بھی بتایا جائے، شاید وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزیں پبلک ہوں۔ تو اس ٹائم جو ان کی انقلابی قیادت ہے ان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے الزامات کا حوالہ دیا تو اس سے ان کو امبیرسمنٹ ہوگی، یعنی کہ یہ میں آپ کو ایک پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ اب آتے ہیں یعنی کہ ان کا جو اسرائیل کے ساتھ کنیکشن ہے یا جو ڈارٹس ہیں وہ کس طرح ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احمدی نژاد پچھلے 3 سال میں وہ 3 دفعہ بیرون ملک گئے، ایک دفعہ وہ گواٹیمالا گئے ہیں اور 2 دفعہ وہ ہنگری میں گئے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں ملک جو ہے نا یہ اسرائیل کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ملک ہے کہ جس نے جب ان کی ایمبیسی یروشلم میں انہوں نے کیپٹل بنایا ہے اپنا، تل ابیب سے یروشلم اسرائیل نے، تو جو دوسرا ملک جس نے اپنی ایمبیسی ادھر شفٹ کی تھی، باقی کئی کنٹریز احتجاج کر رہے تھے، وہ جو دوسرا ملک جس نے شفٹ کی تھی وہ گواٹیمالا تھا، تو ان کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے۔ اچھا، تو یہ گواٹیمالا کے اور ان کو ایئرپورٹ پر اسی طرح روک لیا گیا جدھر پاکستان میں کسی ناپسندیدہ بندے کو نہیں چڑھنے دیتے، یعنی کہ نو فلائی لسٹ میں یا کوئی اس طرح کا، جو پاسداران انقلاب کے جو انٹیلیجنس گارڈز ہیں انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اور وجہ انہوں نے کیا بنائی، انہوں نے کہا کہ جو گواٹیمالا ہے وہ ادھر اسرائیل کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، ادھر ان کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، ہمیں خدشہ یہ ہے کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا، صحیح ہے، اس کام کے لیے گیا تھا کہ انوائرمنٹ والے سے کانفرنس ہے تو آپ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہیں۔ اچھا، احمدی نژاد کا انوائرمنٹ کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، ان کا جو کلیم ٹو فیم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ خلاف تھے یا امریکہ کے بہت زیادہ خلاف تھے، تو ان کو وہ سوچتے تھے وہ باقی بھی کہ ان کا انوائرمنٹ سے کیا تعلق ہے، یعنی کہ ان کو انوائرمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں اور انوائرمنٹ منسٹر کی طرف سے یہ ایک ان کو انویٹیشن آیا ہوا تھا۔ احمدی نژاد اب کہتے ہیں کہ آپ میری سیکیورٹی کی فکر نہ کریں، یہ میرے پہ چھوڑ دیں، میں اپنی سیکیورٹی کا خود ذمہ دار ہوں، آپ مجھے جانے دیں۔ لہٰذا احمدی نژاد اس ٹائم گواٹیمالا گئے۔ اس کے بعد 2 دفعہ ان کی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے ہنگری کی، ادھر بڈاپیسٹ میں، انہوں نے ان کو بلایا، اور وہ یونیورسٹی جو ہے وہ پہلے جب ان کو پہلا انویٹیشن آیا تو اس سے کچھ دیر پہلے، 1 مہینہ پہلے، انہوں نے نتن یاہو کو ایک اعزازی ڈگری بھی دی تھی۔ اور ان کا جو بورڈ ہے، اس یونیورسٹی کا جو بورڈ ہے، اس کا جو چیئرمین ہے وہ جو اوربن ہے، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک ان کا پرائم منسٹر تھا، اس کا ایک قریبی آدمی تھا۔ پھر بوڈاپیسٹ بھی چلے گئے، یہ کس سال کی بات ہے اور پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ 24 میں آگے، پھر 2024 میں اور 2025 میں 2 دفعہ اس یونیورسٹی نے بلایا۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یعنی کہ اچھا، اور بوڈاپیسٹ جو ہے یا اوربن، آپ کو اگر آپ نے کوئی ریسنٹلی نوٹ کیا ہو، ایون پچھلے دنوں جو نتن یاہو کا بیٹا ہے، یہ جب اوربن ایز اے پرائم منسٹر تھا تو یہ بھی ادھر گیا ہوا تھا، ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے ان کا دوسرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا 2 ایسے کنٹری جو کہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریبی تھے، ادھر ان کو بلایا جانا، اور کسی تیسرے ملک نے بلایا۔ اور بائی دا وے جو بوڈاپیسٹ میں بھی بلایا گیا، ادھر بھی ان کو انوائرمنٹ کی کانفرنس کے لیے بلایا گیا، جو کہ آلریڈی ہی واز آؤٹ 2011 سے لے کے آنورڈ۔ پھر ان کو لگ رہا تھا کہ میرے چانسز نہیں ہیں، ان کو 2-3 دفعہ پریزیڈنٹ کے لیے انہوں نے کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو نہیں بننے دیا گیا، ان کی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی، ان سے فون لے لیا گیا، تو he was considered a prime suspect، جس کا ہمیں نہیں آئیڈیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ ایک طرف تو نیو یارک ٹائم کی سٹوری ہے اور یہ جو ان کے وزٹس ہیں، اور دوسری طرف کے ایرانی بھی ان کو بہت، جو ایرانی رجیم ہے ان کو اپنا قریبی نہیں سمجھتا تھا، انہوں نے بھی سائڈ پہ کیا ہوا تھا۔ نا دس از ویری انٹرسٹنگ۔ میں اس کے اوپر باقی تجزیہ کاروں کے اوپر جاتی ہوں، ایک اور میرا فالو اپ سوال بھی ہے، اس کے اوپر بھی آتی ہوں۔ پہلے ریما کی رائے جانتے ہیں۔ ریما، ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب، اوکے، میں اس کے اوپر ایک فالو اپ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں، آبویسلی ہم باقی سب کی رائے بھی اس کے اوپر، بٹ ریما، جب ہم یہ پڑھتے ہیں پیس، سو آپ کو بھی اس کے اندر کچھ حقیقت لگتی ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ بالکل من گھڑت ہے، افسانے کے اوپر ہے؟ آلسو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس وقت اس طرح کا ایکسپوزے کرنے کی کیا ریلیونس ہو سکتی ہے؟ جی شکریہ لینا۔ جیسے جیسے یہ جنگ مزید آگے بڑھ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سوچ
as such نہیں نظر آ رہی. مطلب it is an unjust war, it is an unlawful war, it is an illegal war, an inhumane war, but also it seems to be an irrational war. کہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ اب پہلے ہم بات کرتے تھے کہ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں، انکنسسٹنٹ بیانات ہیں، اور اب یہ خبر سامنے آنا کہ اسرائیل کی اسٹرائک میں احمدی نژاد جو ہیں ان کو چھڑوانے کی کوئی کوشش تھی. مطلب اٹ جسٹ کیپس گیٹنگ مور اینڈ مور ویئرڈ. مطلب یہ میں کہوں گی اس پوری سچویشن کے بارے میں جو عمر بات کر رہے ہیں. ایک بات اگر میں اس میں ایڈ کروں، اس سب کا تو مجھے نہیں معلوم ان کے وہ کہاں جاتے تھے، ان کی وزٹس کیا، لیکن اگر آپ ویسے فالو کریں کہ وہ لگ رہا تھا کچھ عرصے سے کہ اپنے آپ کو ری برانڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان کی کچھ ایسی بات بیانات پبلکلی سامنے آئے ہیں جس میں وہ جو ان کی پریویسلی ایک بہت ہارڈ لائنر پوزیشن تھی اس میں انہوں نے کچھ ماڈریشن دکھائی ہے، چاہے وہ امریکہ کے بارے میں ہو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہو. اوور آل اپنے آپ کو تھوڑا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک گلوبل آرڈر میں اور چیزوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اس طرح سے ہارڈ لائنر نہیں ہے. تو عمر جو بات کریں آئی ڈونٹ نو، شاید اس کے ساتھ بھی یہ کہیں نہ کہیں ملتی ہو. لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ کیا احمدی نژاد جو ہیں ان کے پاس اتنی سپورٹ تھی؟ جیسے صافی صاحب نے بات کی، وہ ایران میں جو سسٹم ہے پولیٹیکل اس کو سمجھتے تھے، تو کیا انہیں لگتا تھا کہ وہ اس جنگ کے بعد ایک لیڈر ان کو مانے گی جو ایران میں پورا ایک سسٹم ہے؟ کیا وہ سکسیسفل ہو سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. چاہے وہ ایک آپشن تھے ان کا قبول کرنا اس آفر کو اور یہ سمجھنا کہ وہ یہ رول ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے علاوہ لینا اس سٹوری میں کچھ پرابلمس ہیں. جیسے تھوڑا سا کنوینئنٹ ہے کہ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ انہوں نے اگری کیا، لیکن اب وہ اگری نہیں کر رہے کیونکہ اب ہی ہیڈ اے چینج آف ہارٹ. تو مطلب ایک طرح سے آپ نے ڈینائبلٹی رکھی، کیونکہ کس طرح آپ پروو کریں گے کہ ایکچولی یہ پلان تھا. اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سٹوری پلانٹ کی جا سکتی ہے کچھ چھپانے کے لیے، حقائق چھپانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ شاید کچھ پلان تھا جبکہ کوئی پلان نہیں تھا، یا یہ چھپانے کے لیے کہ اصل میں کون تھا جو چاہتے تھے کہ جو نیا سیٹ اپ بنے ان کو لیڈ کرے. یہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگین اٹس اسپیکولیٹو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. لیکن میں کچھ جو ایرانی اسکالرز ہیں ان کو پڑھ رہی تھی، ان کی احمدی نژاد پہ مختلف پوائنٹس آف ویو ہیں جو ہم اب ایک طرح سے ان کو کہتے ہیں نا وہ ہارڈ لائنر تھے، وہ آپشن ہو ہی نہیں سکتے. People have different points of view on that as well. اس کے علاوہ اسرائیل پہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اسرائیل نے اس طرح کی باتیں کر کے کیا امریکہ کو بے وقوف مزید تو نہیں بنایا کہ ان کے پاس پلان ہے، اس طرح کریں گے، احمدی نژاد کو بنا دیں گے نیا لیڈر. تو کیا امریکہ جو ہے they fell for this؟ یہ سب چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے میرے ذہن میں اس وقت چل رہی ہیں. آف کورس ڈیفینیٹیو میرے پاس کوئی کنکلوسیو جواب نہیں ہے، پر آف کورس یہ اسٹوری جو ہے اس نے مجھے تو بہت زیادہ حیران کیا، اور میرا خیال ہے دنیا بھر میں جو اس جنگ کو فالو کر رہا تھا ان سب کے لیے بہت ہی حیران کن اسٹوری تھی. تو وچ وے اٹ کین گو آئی ڈونٹ نو. میرا انیشلی مجھے لگتا ہے پلازیبل نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں اور میں جب جوڑتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کیا پتا اس کے چانسز ہو بھی سکتے ہیں کہ یہ درست ہو. ٹھیک ہے، مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک ٹائمز میں ایک ایکسپوزے کیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس جنگ کا ابتدائی طور پر مقصد امریکہ کا ایران میں رجیم چینج کرنا تھا اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں احمدی نژاد کو اقتدار میں لانا تھا. اس کے اوپر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں. شہزاد، آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے پاس تو کوئی ڈائریکٹ سورسز نہیں ہے جو اس اسٹوری کو کنفرم کر سکے یا بتا سکے کہ اگر احمدی نژاد صاحب جو بڑے ہارڈ لائنر تھے وہ کتنے ماڈریٹ ہو چکے تھے، ان کے اختلافات کیا اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ وہ رجیم کے سامنے کھڑے ہو کے عوام کے لیے ایک آلٹرنیٹ بن کے سامنے آئیں گے. تو میرے پاس سورسز نہیں ہے تو اسپیکولیٹ ہی کیا جا سکتا ہے. اور اسپیکولیٹ جب آپ کرتے ہیں دو آپشن ہے، یا یہ خبر بالکل من گھڑت اور غلط ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ اس خبر میں سچائی ہو اور اس کے پیچھے فیکٹرز ہو. تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. ایک تو یہ آن دا فیس آف اٹ پلازیبل نہیں لگتا، بہت ہی ان یوزول چوائس لگتی ہے کہ احمدی نژاد کے بارے میں یہ سوچا ہو اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ اگر وہاں پہ ایک ہارڈ رجیم ہٹے گی تو ایک ایسے بندے کو لے آئیں گے جو تقریباً 8 سے 10 سال تک وہ رہے صدر اور بڑے ہارڈ لائنر تھے. مطلب ان کے تو بیانیہ یہ ہوتا تھا کہ نقشے سے ہی ہٹا دینا چاہیے اسرائیل کو. تو وہ کیسے چوائس ہو سکتے ہیں؟ اینڈ اوبیسلی جیسے صافی صاحب نے بھی بات کی، ابھی ریما بھی کہہ رہی تھی کہ کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر اس رجیم کے ہوتے ہوئے یعنی کہ سپریم لیڈر اگر چلے بھی جائے، ان کے کوئی جانشین آ گئے، تو اس کے بعد کیا ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی، کیا عوام ان کو ایکسیپٹ کرے گی.
क्योंकि देखिए रजा पहलवी का जो एक नाम आ रहा था बार बार, वो तो आपको पता है नोन के उनको सपोर्ट हासिल है मगरबी दुनिया की, वेस्ट की, अमेरिका की, और ऑब्वियसली वो उससे छुपाते भी नहीं है। वो तो अमेरिका को उल्टा उनके जो बयान है वो कह रहे होते हैं कि आप इस रिजीम को खत्म करें और इंस्टॉल करें। तो उनका जो भी सपोर्ट बेस है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो तो बड़ा क्लियर है। अहमदीनेजाद का इस तरीके से सामने आना कि वो इसी रिजीम के 2 मरतबा सदर भी रहे हैं, और फिर वो ये समझे कि अगर मैं साइड चेंज कर लेता हूँ या मैं रिजीम को छोड़ के, यहाँ तो यही बात हो रही है कि वो तो एक एजेंट बन के ही आएंगे, फिर अगर वो इंस्टॉल किए जाएंगे तो क्या उनको लोग एक्सेप्ट करेंगे? मुझे लगता है ये बड़ा मुश्किल है कि वो इस तरह सोचते हैं। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि खबर ही गलत है, और शायद इसकी जो अगर आप पूछे कि मकसद क्या हो सकता है, एक जो रिफ्ट ऑलरेडी चल रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप हर अपने बयान में कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा वैक्यूम है, कोई लीडरशिप नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, तो हो सकता है मजीद खलीज पैदा करने के लिए इस तरह की न्यूज जो है वो प्लांट की गई हो अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से। ठीक है, दूसरा ऑब्वियसली एंगल ये है कि हो सकता है इस खबर में कोई ना कोई सच्चाई हो, क्योंकि जो ईरान में रोग एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बड़ी बात होती रही है। जिस तरीके से उन्होंने पहले दिन पैलेस जो अंडरग्राउंड बेसमेंट उसको एग्जीक्यूट किया, वहाँ पे हमला किया, जिसके बाद ये खबरें आई कि उन्होंने जो है वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स को भी जो है वो हैक किया हुआ था। तो जब आप इस हद तक देखते हैं कि वहाँ पे रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि एजेंट बन चुके हैं मोसाद के, या एटलीस्ट अपनी जो क़यादत है उनसे लॉयल नहीं है, तो फिर इसकी लाइक्लीहुड है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसी बात हो। क्योंकि ओवर द इयर्स अहमदीनेजाद जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करते रहे अपनी हुकूमत को, गवर्नेंस पर भी और करप्शन पर भी। इनफैक्ट वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन जो 2-3 इलेक्शन पिछले गुजरे हैं उसमें उनको क्वालिफाई ही नहीं करने दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और फिर ये खबरें भी आई कि उनको नजरबंद किया गया। तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो नहीं लड़ने दिया गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद उनकी दूरियां इतनी बढ़ गई हो रिजीम से कि वो अमेरिका से क्लोज हो गए हों, और वो समझते हो कि एक मुस्तकबिल उनका भी है लीडरशिप में, और शायद वो मुल्क को जो है बदल सकते हो। और इसको एक्सपोज करने की इस वक्त कहानी ये हो सकती है क्योंकि इस खबर के मुताबिक जब से वो इंजर्ड हुए पहले दिन हमले में, उसके बाद से वो गायब है और अब रास्ते में भी नहीं है। तो हो सकता है अगर हम, फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक मफसूसे पे बात करें कि अगर ये खबर जो है वो दुरुस्त है, तो उसका तो यही मतलब हो सकता है कि क्योंकि अब वो रास्ते में नहीं है, जिससे भी थे, वो इसराइल से थे या अमेरिका से रास्ते में थे, अब क्योंकि वो रास्ते में नहीं है तो ऑब्वियसली वो किसी यूज के लिए नहीं है, क्योंकि कोई इस्तेमाल नहीं रहा है, उनका कोई अफादियत नहीं रही है। तो हो सकता है कि खबर लीक कर दी गई हो कि ठीक है अगर वो रास्ते में नहीं है तो हम नाम ले देते, खबर लीक कर देते। तो ये मेरे जहन में 2-3 पॉइंट्स है, बट सर्टेनिटी से कहना कि हाँ वो रोग हो गए थे, अपने रिजीम के खिलाफ जा चुके थे, मैं ऑब्वियसली इस हद तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये सुनने में, जैसे पढ़ने में बहुत ही हैरान कुन खबर लग रही थी, बड़ी शॉकिंग खबर लग रही थी कि पूरा एक प्लान होगा, यानी कि आप जंग छेड़ देंगे और एक ऐसे बंदे को इंस्टॉल करेंगे जो माजी में आपके इतना खिलाफ रह चुका है, क्या गारंटी है कि वो आगे जाके नहीं रहेगा? तो मुझे लगता है उस पर ट्रस्ट करना जो है बड़ा मुश्किल है कि ये उनका इनिशियल प्लान होगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब, अभी उमर चीमा साहब ने बड़ी एक टाइमलाइन बना के बताया कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या रही थी, चीमा साहब की तहकीकात, और इससे पहले भी क्या पीसेस पब्लिश हो चुके हैं। क्या अहमदीनेजाद के पास ये अश्योरेंस थी कि लेट्स से अगर वो आ भी जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, प्लान भी था, तो उनको इतनी सपोर्ट हासिल होगी और फिर इन हालात के अंदर सस्टेन कर पाएंगे अपना इक़्तिदार और आगे चल पाएंगे? देखिए, यही मैंने अर्ज़ किया था कि वो कोई अनजान नहीं थे, वो ईरानी सिस्टम को समझते थे और उसका सदर की हैसियत से हिस्सा रहे थे। उनको पता था कि उधर जो है वो शुराए खबरगान की क्या हैसियत है, रहबर की क्या हैसियत है, फिर पासदारान इनकलाब की क्या हैसियत है, और ख़ुद उस जंग के नतीजे में कौम जिस तरह बन गई है तो उनका रिएक्शन क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में वो इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि इस तरह के किसी प्लान को कबूल करे कि जिसमें उनके लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसके होते हुए मेरे ख़्याल में अगर आम हालात भी हों और अमेरिका और इज़राइल की तरफ से उनको इंस्टॉल ना भी किया जाए, तो आजकल उनकी ये पोजीशन है कि उनको ईरानी सिस्टम कबूल नहीं करेगा। लेकिन ये कि अगर बैरूनी जारहियत के नतीजे में उनको ईरान के तख्त पे बैठाया जाए, और ईरान कोई इसी तरह की उन मानों में बादशाहत भी नहीं है कि आपने एक को उतार दिया और उसकी जगह दूसरे को बिठा दिया, उसको सिस्टम का ताउन दरकार होगा।
تو میں ایک تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ احمدی نژاد نے اس طرح کے کسی منصوبے کو کیسے قبول کیا ہوگا. دوسرا ان کی جو شناخت تھی پوری زندگی دور طالب علمی سے لے کے ابھی تک وہ اینٹی امریکنزم اور اینٹی اسرائیلزم اور وہ ساری چیزیں اس کے الٹ وہ کیسے کسی ایرانی کو اپنا ہم نوا بنا سکیں گے. یہاں پر ڈسکس ہوا کہ ان کے جو کچھ بیانات ہیں یا ان کا جو حال ہی میں رجحان تھا اس سے ایسا تاثر مل رہا تھا کہ تھوڑا سا ان کا جو سخت گیر رویہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے. نہیں, وہ صرف جو موجودہ سیٹ اپ ہے ان سے ان کا اختلاف بالکل عیاں تھا اور وہ تنقید کرتے رہتے تھے. اچھا, پھر یہ ایک چیز بھی ذہن قبول نہیں کرتی کہ آپ کسی کی نظر بندی ختم کرنے کے لیے اس کے گھر پہ بمباری کریں, اس کے نتیجے میں تو وہ شخص وہاں پہ مر بھی سکتا ہے. تو یہ اسرائیل نے کون سے عقل والا کام کیا ہوگا اگر وہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے پہلے جو پیس تھا جو اٹلانٹک میں شائع ہوا تھا وہ یہ بتاتا ہے کہ دراصل یہ احمدی نژاد کے اوپر حملہ نہیں تھا بلکہ وہ پورے کمپاؤنڈ کے اوپر حملہ تھا جہاں پر وہ IRGC کے دیگر لوگ بھی تھے جنہوں نے حصار میں لیا ہوا تھا. وہ شاید اسٹرائک مس کیلکولیٹ ہوئی, آئی ڈونٹ نو. یہ چیمہ صاحب پلیز فیل فری ٹو انٹرجیکٹ. لیکن وہ جس وقت نمودار ہوئے تھے اٹلانٹک کے مطابق جی صاحب کریں بات. جی, وہ جس وقت نمودار ہوئے تھے اور ان کی ایک جھلک سامنے آئی تھی تو اس وقت تو ایسا تھا کہ وہ اس ملبے سے نکلے تھے. چیمہ صاحب. علینا, جو اٹلانٹک میں پیس تھا نا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کی حفاظت پہ یا ان کی نگرانی پہ جو گارڈ مامور تھے بیسیکلی یہ ایک جیل بریک آپریشن تھا کہ جس سے ان کو ادھر سے نکالنا مقصد تھا. وہ ان کو نکال کے کدھر لے جانا تھا, آئی ڈونٹ نو. اچھا, اب یہ ہے کہ ہماری جو اوور آل ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہ جو ساری ہم باتیں کر رہے ہیں, میں کوئی اپنا جو آپ کو پرسپیکٹیو شیئر کیا ہے وہ ایز اے رپورٹر شیئر کیا ہے کہ رپورٹر کے پاس جب خبر آتی ہے کیسے آتی ہے, اور دینے والے جو ہیں ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگرچہ مجھے اس میں کافی حماقت نظر آتی ہے کہ اگر احمدی نژاد ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو انہیں یہ لیک کر کے کون سا انہوں نے احمدی نژاد کو فیور کی ہے. اچھا, دوسرا جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ احمدی نژاد نے یعنی کہ وہ اتنا بیوقوف ہوگا یا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ جس ٹائم کی پلاننگ تھی اس ٹائم تک یہ آج والا دن کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا. اس ٹائم کی تو پلاننگ یہ تھی نا کہ ہم نے آیت اللہ کو شہید کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ کوئی اور بھی بندہ آ سکتا ہے, وہ بیٹھ سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ احمدی نژاد ادھر, اس کا مطلب ہے کہ وہ پاپولر اتنا ہے کہ اس کو اگر وہ پاپولر نہ ہوتا تو یہ اس کو الیکشن میں جانے دیتے. اگر اس کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ بندہ اگر آئے گا تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہوگا. تو شاید انہوں نے بھی اپنی اسرائیل اور امریکیوں نے بھی ایسی کو کیلکولیشن کی ہوگی کہ یہ ہارڈ لائنرز میں پاپولر ہے, ان کو رضا پہل بھی وہ پرپس سرو نہیں کر سکتا. جو احمدی نژاد جس کا ایک اوور آل امیج ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ اینٹی اسرائیل ہے, یہودیوں کے خلاف ہے, امریکہ کے خلاف ہے, وہ زیادہ ان کے لیے یوزفل ہو سکتا ہے. کوئی اور بندہ کے جو کہ ان کی تعریفیں کریں وہ تو ان کے لیے یوزفل نہیں ہو سکتا. اور احمدی نژاد کا چیمہ صاحب حیران سب اس لیے ہیں یا جو صافی صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مرضی ڈیسپریشن ہو اتنے بھی حالات نہیں تھے کہ احمدی نژاد بالکل ہی خلاف چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو انسٹال کرنا چاہیں گے سسٹم میں. ہمارے پاس ابھی سیریا کی ایگزامپل ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بندہ جو کہ IS میں رہا ہو, جو داعش کا حصہ رہا ہو, جو القاعدہ کے قریب رہا ہو, ابھی اس نے وہ 2 پیس پہنا ہوتا ہے اور وہ امریکہ جا کے ادھر ٹرمپ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے, وہ ادھر کا صدر بن گیا. یعنی کہ اس کی بھی تو بیک گراؤنڈ دیکھ لیں نا. لوگ بڑے بڑے پریگمیٹک ہوتے ہیں, ان کے ایمبیشن جو ہیں ان کی آئیڈیالوجی پہ حاوی آ جاتے ہیں. تو لہٰذا انسان جو بڑے کمپلیکس ہوتے ہیں ان کو ہم اتنا آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ان کو اتنا سمپلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. عمر چیمہ صاحب, آپ نے بڑے you've put a lot of thought into this نا, تو یہ بتائیں آپ نے پھر اس بارے میں کیا نتیجہ اخذ کیا کہ ایک دم سے مائنڈ کیوں چینج ہوا احمدی نژاد کا اسٹرائک کے بعد؟ اگر تھا تو پھر پلان پہ فالو تھرو کیوں نہیں کیا؟
نہیں وہ ادھر تک بات ہی نہیں ان کی پہنچی, وہ کر ہی نہیں پائے. یعنی کہ یہ ہے نا کہ امریکہ نے جو پلان بنایا, نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے, سر نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ آپ کا پلان کامیاب کرا دیں گے. اچھا نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے, نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ جب سٹرائک ہوئی تو اس کے بعد احمدی نژاد نے اپنا دماغ بدل لیا, اپنا ذہن بدل لیا. علینا جی صاحب پتہ چل گیا نا کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی, یہ کسی اور طرف چل پڑی ہیں. اچھا ریما, I see you, just give me a minute. جی صافی صاحب. علینا اس سٹوری میں کچھ عجیب تضادات بھی سامنے آتے ہیں نا. ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہے جی, اور ظاہری بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اسی ہفتے میں کوئی ہاؤس اریسٹ کیے گئے تھے, اور دوسری طرف ان کو بیرون ملک ٹریولنگ کی اجازت دے دی گئی. تو ہاؤس ایک طرف اتنی سخت نگرانی ہے کہ ایک بندے کو آپ نے ہاؤس اریسٹ کیا ہے, اور دوسری طرف آپ ان کو بیرون ملک اور ایسے ملکوں میں جدھر اسرائیل کے ساتھ ربط ضبط کی بہت گنجائش ہوتی ہے ادھر جانے کی اجازت بھی دے دیتے ہیں. اوکے ریما. جی لینا, عمر پوچھ رہے تھے نا کہ اس وقت ہم جب مئی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج جو ہے وہ نہیں ہوا, امریکہ جو ہے اسرائیل فیل ہو گئے, لیکن ہم نے جب یہ جنگ شروع کی تھی, ہم لوگ جو بالکل ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو ایران کو تھوڑا بہت ہی سمجھتے ہیں, ہمیں بھی یہ معلوم تھا کہ ایران میں رجیم چینج پاسبل نہیں ہوگا. یہ امریکہ اور اسرائیل کی خوش فہمی ہے کہ اگر وہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے, تو اس کے بعد وہ اپنی پسند کا پپٹ کو انسٹال کر لیں گے. ایران کا سسٹم ایسا نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ احمدی نژاد جو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں وہ اس خوش فہمی میں کیسے مبتلا تھے کہ رجیم چینج بھی ہو جائے گا اور ان کو انسٹال بھی کر دیا جائے گا, ان کی اتنی سپورٹ بھی ہوگی کہ وہ چیزیں آگے لے کے چل سکیں. اور یہ میں صرف آج کی انفارمیشن پہ نہیں کہہ رہی, جب یہ 28 فیبروری کو یہ اٹیک ہوا, موسٹلی پیپل جو ایران کے سسٹم کو سمجھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ایران میں رجیم چینج جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا وداؤٹ ٹروپس ان ایران. ایون جب 2025 میں پہلا حملہ ہوا, اس کے بعد جب ابھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے, جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے, تب بھی یہ باتیں, بلکہ اسی شو پہ بیٹھ کے ہم تجزیہ تبصرہ کرتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ حملے کے نتیجے میں ریزسٹنس ہو سکتی ہے. عمر چیمہ صاحب, کنکلوڈنگ کامنٹس پلیز. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہم نے کئی باتیں کی ہیں جو ہمارے تجزیے بھی غلط ہوئے ہیں, اور جو وہ والے ہیں جو جب جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کا دماغ کم کرتا ہے, اس کا جو اس کے پاس پاور ہے نا اس کو لگتا ہے کہ شاید میں اس سے ہر چیز ممکن بنا لوں گا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ وینزویلا میں کامیاب ہو گیا, ایران میں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے, وینزویلا میں جو ہوا ہے یہ دیٹ واز آلسو unimaginable. ہم نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ رات کو کسی ملک کا صدر اٹھا کر لے آئیں, کوئی ادھر کوئی القاعدہ کا یا اس طرح کے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا, سسٹم وائز ناٹ اٹ واز ویری اسٹرینج, لیکن ان کا جو سسٹم ہے وینیزویلا کا وہ بہت فریکچرڈ ہے. میں یعنی کہ دیکھیے, میں تو ایک ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں نا, اس سے وہ زیادہ ایک کانفیڈنٹ فیل کر رہا تھا. اس کو لگا کہ جیسے وینزویلا ایران ہے, ٹھیک ہے, ناکام ہو گیا, اس کی ایک چال ناکام ہوگی, ایک جگہ پر کامیاب ہوگی. چلے. اچھا عمر چیمہ صاحب, ٹو کنکلوڈ اٹ, مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسا کچھ تھا بھی 2 منٹ کے لیے اگر سوچ لیتے ہیں, تو اس وقت اس بات کے اوپر سے پردہ اٹھانا یا اس ایکسپوزے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, یا کس طرح سرو کرے گا امریکہ کو؟ لیکن مجھے تو فرینکلی یہ حماقت نظر آتی ہے, وہ چاہے اسرائیل کا, اگر ہم اس کو مان لیا اس مفروضے پہ کر لیں کہ احمدی نژاد ان کا ایک ایسٹ بن چکے تھے, تو اگر ایسا ہے اپنے ایسٹ کے اوپر سے مطلب اپنے ایسٹ کوئی برن کر دینا, چلیں اگر وہی کہہ رہے ہیں 2 منٹ کے لیے, 2 منٹ کے لیے یہ بھی اگر سوچ لے اپنے ایسٹ کوئی برن کر دینا, یہ کیا مقصد ہے؟ مجھے یہ بات پلازیبل نہیں لگتی, یہ بڑی حماقت لگتی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے حماقت کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سٹوری غلط ہو گئی ہے. مجھے ادروائز سٹوری یا جو اس کی پلازیبل لگتی ہے, نقطے اگر ملائیں تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, عمر چیمہ صاحب از انٹائٹلڈ ٹو ہز اوپینین, ان کو لگتا ہے کہ سبسٹنس ہے, اگر مختلف زاویوں کو اور کڑیوں کو ملایا جائے تو اس سٹوری کے اندر وزن لگتا ہے. باقی تینوں اینالسٹ اس کے اوپر ذرا احتیاط سے کام لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں. کیٹیگوریکلی صافی صاحب تو کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ انہیں یہ بالکل غیر معقول سٹوری لگتی ہے, ان کو ایسا نہیں لگتا کہ ہو سکے. ویل دس از سم تھنگ دیٹ مے بی اونلی ٹائم ول ٹیل, یا شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کو کس کے دلائل میں وزن لگا. ود دیٹ اللہ حافظ.